دوستو، محرم کے مبارک مہینے میں صرف ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھ کر اس جگہ پر رکھ دو، رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا کہ آپ کی 7 نسلیں سنبھال نہیں پائیں گی۔ یہ وہ خاص دن ہے جب آسمان سے اللہ کی رحمت خود پکارتی ہے کوئی مانگنے والا؟ کیا آپ ایک اور سال اسی طرح قرض کے بوجھ تلے، رزق کی تنگی اور اس مہنگائی کے دور میں پریشان ہو کر گزار دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلا سال بھی آپ کو پیسے کے لیے محتاج ہونا پڑے اور در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں؟ اگر نہیں تو آج دنیا کے سارے کام ایک طرف کر دیں اور اس ایک لونگ کا یہ چھپا ہوا عمل سیکھ لیں۔ دوستو، 1 منٹ کے لیے رکیں، پہلے خود سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ کو اپنے رب پر اور سورہ کوثر کی طاقت پر یقین ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ میں آپ کو وہ خاص اور سچا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کے گھر سے غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، ویڈیو کو کاٹ کر آگے بڑھا کر ہرگز نہ دیکھیے گا، کیونکہ ایک بھی لفظ، ایک بھی حصہ چھٹ گیا تو اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس ایک لونگ پر سورہ کوثر کب پڑھنی ہے، گھر کی وہ کون سی خاص جگہ ہے جہاں اس کو چھپانا ہے، یہ سب میں آپ کو بھی اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے آپ کی قسمت کا بند تالا کھل جائے تو چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو پورا یہ طریقہ سمجھاتا ہوں۔ محرم کا چاند آسمان پر نظر آتے ہی ہر گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی چھا جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر، قربانی اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سکھاتا ہے۔ لیکن سچ بتائیں کہ آج اس مبارک مہینے میں ہم میں سے ہر بندہ دل سے خوش ہے؟ آج میں ان ماں اور بہنوں اور بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو راتوں کو اٹھ کر چپکے سے روتے ہیں، اپنے بستر پر سر رکھ کر پکارتے ہیں کہ اللہ، ہماری یہ آزمائش، ہماری یہ رزق کی تنگی کب ختم ہوگی؟ میں اس باپ کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں جو اس مہنگائی کے دور میں اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے دن رات گٹ رہا ہے، جس کے بال وقت سے پہلے اس فکر میں سفید ہو گئے ہیں کہ گھر کا کرایہ کہاں سے آئے گا اور بیٹی کی رخصتی کیسے ہوگی۔ میں اس جوان لڑکے کے دکھ سے بھی واقف ہوں جو ہاتھ میں بڑی بڑی ڈگریاں لیے دھوپ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن ہر جگہ سے اسے سفارش نہ ہونے کی وجہ سے ناکامی ملتی ہے، اور اس ماں کا درد تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، جو اس پاک مہینے میں اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، جو ترستی ہے کہ کب اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ بھائی اور بہنوں، محرم کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہی عظیم مہینہ ہے جس میں دین اسلام کی بنیاد کو بچایا گیا۔ اس مہینے میں مانگی جانے والی دعائیں کی طاقت عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرض کے بوجھ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا، تو آج وہ دن ہے جب اس پاک مہینے کی برکت سے آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ ہم صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں، ہر انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن اس رب کو منانا بھول جاتے ہیں جس کے قبضے میں زمین اور آسمان کے سارے خزانے ہیں۔ جب تک ہم اس عظیم ذات سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے، ہماری زندگی سے یہ خوف اور تنگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ محرم کے مبارک دنوں میں جب ایک خاص طریقے سے ایک لونگ کے دانے پر دنیا کی سب سے طاقتور اور چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے تو یہ صرف ایک وظیفہ نہیں رہتا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک لونگ آپ کی تقدیر کے ان بند تالوں کی چابی بن سکتی ہے جن کی وجہ سے آپ کا رزق رکا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی نے عام انسان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی امید باقی نہیں رہی، لیکن میرے اس جملے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل اور دماغ پر لکھ لیں کہ جہاں انسان کے سارے راستے، ساری امیدیں، ساری کوششیں ختم ہوتی ہے، ٹھیک وہیں سے میرے اللہ کی رحمت اور غیبی مدد شروع ہوتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کا وہ عظیم دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے جو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ آج اس پاک مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ اس لونگ کے عمل کو سیکھیں، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ایک لونگ اور سورہ کوثر کا
وہ بڑا اور چھپا ہوا راز سمجھاؤں جو آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ آئیے ہم سب مل کر اس محرم کے مبارک اور پاک مہینے کے صدقے اپنے رب کے حضور اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کو پسند آ جائے اور اس ایک شخص کی برکت سے ہم سب کا کام بن جائے، ہماری مایوسی دور ہو جائے، ہماری ہر بگڑی ہوئی بات بن جائے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی کے ابھی کومنٹ سیکشن میں اپنے دل میں آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی بھی ہاتھ ابھی کومنٹ لکھے بغیر پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہزاروں لوگ مل کر ایک ساتھ سچے دل سے آمین کہتے ہیں تو آسمان کا مالک کسی ایک کی لاج رکھ کر سب کی جولی بھر دیتا ہے۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دو جہاں کے اکیلے وارث، اے پروردگار عالم، آج محرم کا یہ مبارک مہینہ ہے، شہدائے کربلا کا صدقہ ہماری جولی میں ڈال دیں۔ اے اللہ، اس وقت اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیں۔ یا اللہ، جو قرض کے ایسے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کہ انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، جو صبح اٹھتے ہی اس فکر میں گٹ گٹ کر جیتے ہیں، تیرے غیب کے خزانوں سے ان کا ایک ایک پیسہ قرض ادا فرما دے۔ یا رب العالمین، جو مائیں اور ماں باپ اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے پریشان ہیں، اس مبارک مہینے کے صدقے ان بچیوں کے بہترین اور نیک جوڑ عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں رزق کی کمی کی وجہ سے تنگی ہے، آئے دن لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ان کے دسترخواں کو ہمیشہ وسیع فرما دے، ان کے گھروں میں سکون، محبت اور برکت پیدا فرما دے۔ یا باری تعالیٰ، جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں تکلیف جھیل رہے ہیں، انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ میرے رب، ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا کرنے والا ہے۔ ہماری ان دعاؤں کو شاہ کربلا کے صدقے اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس مہینے کو ہماری زندگی میں خوشحالی کا ذریعہ بنا۔ آمین الہی آمین۔ دوستو، کومنٹ پہ آمین لکھ کر اس پاک دعا کا حصہ ضرور بنیں۔ اب بالکل سنجیدہ ہو جائیں، اپنی پوری توجہ میری طرف کریں، کیونکہ اب میں اس بڑے عمل کا وہ پہلا حصہ شروع کرنے والا ہوں جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ دعا ہم سب مل کر چکے ہیں، اب باری ہے اس عمل کی جو اس دعا کے قبول ہونے پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دے گا۔ اس بڑے وظیفے کو شروع کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر کے کسی بھی ایک خاموش اور پاک صاف کونے میں بیٹھنا ہے، جہاں آپ کو کوئی بھی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی آپ کا دھیان نہ بھٹکائے۔ اب آپ نے اس ایک لونگ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ لونگ کو ہاتھ میں رکھتے ہی سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے آپ نے نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو اپنے دماغ میں لانا ہے۔ نیت اس عمل کی روح ہے۔ آپ کی دنیا کی جو بھی ضرورت ہے، چاہے آپ رزق کی تنگی سے تنگ آ کر دولت اور برکت چاہتے ہیں، یا قرض کے اس پہاڑ جیسے بوجھ سے نجات چاہتے ہیں جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، اگر آپ اپنی پسند کی شادی چاہتے ہیں، بچوں کے نصیب کے لیے پریشان ہیں، یا کسی کے دل میں اپنی سچی محبت اور عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی پریشانی ہے، اسے پورے یقین کے ساتھ اپنے دماغ میں سوچیں اور اللہ سے اس کے پورے ہونے کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے اس ایک لونگ پر سب سے پہلے نمبر پر دنیا کا سب سے عظیم کلمہ، پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا شروع کریں۔ میرے بھائی اور بہنوں، محرم کے اس مبارک مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر یہ بڑا عمل کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ صرف انہی خوش نصیبوں کو ملتی ہے جن پر میرے اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اور اتنا یاد رکھیں کہ جس گھر میں محرم کے مہینے میں یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کر لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ مالدار بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غریبی ایسے بھاگتی ہے جیسے دھوپ سے سایہ غائب ہوتا ہے۔ پہلے کلمے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حدیث کا مفہوم ہے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین ذکر جو اللہ کے نبیوں نے کیا وہ یہی کلمہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے یہ کلمہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ کلمہ سیدھا اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلا کلمہ وہ تلوار ہے جو ہر قسم کی بندش، کالے جادو اور رزق کی رکاوٹ کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ جب آپ آسمان کے مالک کے ایک ہونے کا اقرار اس پاک مہینے میں اس ایک لونگ پر نظر رکھ کر کرتے ہیں تو آسمان سے برکت کا اترنا پکا ہو جاتا ہے۔ اب بہت غور سے سنیں کہ آپ نے اس پہلے کلمے کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد کے اندر ہی اس وظیفے کا اثر چھپا ہے۔ آپ نے اس ایک لونگ پر اس پہلے کلمے کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔
نہ 100 سے کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ یہ 100 کی تعداد اس بڑے عمل کی کامیابی کا سب سے پہلا راز ہے۔ جب آپ پورے 100 مرتبہ کلمہ پڑھ کر اس لونگ پر پھونک ماریں گے تو یہ لونگ کوئی عام لونگ نہیں رہے گا، بلکہ اس پر اللہ کے نام کی مہر لگ جائے گی جو آپ کی قسمت کے بند تالے کو کھولنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ تو اس بڑے وظیفے کا صرف پہلا حصہ تھا۔ ابھی تو وہ عظیم قرآنی صورت باقی ہے جس کے پڑھتے ہی رزق کا سیلاب آنے والا ہے۔ وہ دوسرا حصہ کیا ہے وہ میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں، بس دھیان سے سنیے گا۔ دوستو، پہلے کلمے اور درود پاک کے ذریعے آسمان کے مالک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے بعد اب ہم اس بڑے وظیفے کے سب سے بڑے اور خاص حصے پر پہنچ چکے ہیں جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہے۔ اب آپ نے اس محرم کے پاک مہینے میں اسی ایک لونگ کے دانے پر دنیا کی سب سے چھوٹی اور رزق کے معاملے میں سب سے طاقتور سورۃ سورہ کوثر کا یہ بڑا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنے کے فائدے اگر میں بتانے بیٹھوں تو دنیا کے سارے صفحے ختم ہو جائیں، لیکن ان خزانوں کا ذکر پورا نہیں ہو سکتا جو اس ایک دانے میں چھپا ہوا ہے۔ لونگ کا مزاج خود گرم ہوتا ہے۔ جب اس پر قرآن پاک کی اس عظیم صورت کا اثر پڑتا ہے تو یہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی، ناشکر گزاری اور قسمت کی بندش کو ایسے جلا کر راکھ کرتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اس عمل کے بعد آپ کے دسترخوان پر ایسی برکت اترے گی کہ آپ کمائیں گے کم اور برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ یہاں میں آپ کو اس ایک لونگ پر سورہ کوثر کے معجزات کا ایک بہت سچا اور ہلا کر رکھ دینے والا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کا یقین پکا ہو جائے۔ کچھ سال پہلے کا ذکر ہے کہ ایک بہت پریشان حال شخص تھا جس کے سر پر لاکھوں کا قرض تھا۔ گھر میں کھانے پینے کی تنگی تھی، حالات یہاں تک تھے کہ اس کے پاس بچوں کی اسکول فیس دینے کے پیسے نہیں تھے۔ دنیا کے ہر دروازے سے ناکام ہو کر محرم کے مبارک مہینے میں اس نے اللہ کے ایک نیک بندے کے بتائے ہوئے طریقے پر فوری طور پر عمل کیا۔ اس نے محرم کے شروع کے دن میں ایک لونگ پر اسی طرح نیت کر کے سورہ کوثر کا یہ چھپا ہوا وظیفہ پورے دل سے پڑھا۔ اللہ کی قسم، ابھی محرم کا مہینہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ غیب سے ایسے راستے بنے کہ ایک پرانی زمین جو سالوں سے پھنسی ہوئی تھی وہ اچانک اچھے پیسوں میں بک گئی۔ اس شخص کا نہ صرف پورے کا پورا قرض ادا ہوا بلکہ اس ایک عمل کی برکت سے اللہ پاک نے اسے پورا سال اتنا دیا کہ جس گھر میں پہلے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی آج وہاں غیب سے رزق کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ آج تک جس نے بھی اس ایک لونگ پر محرم کے مہینے میں یہ عمل کیا، اللہ نے انہیں پورا سال کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ ان کا بٹوا، ان کی تجوری، ان کا بینک بیلنس کبھی خالی نہیں ہوا۔ اب بہت غور سے دھیان سے اس تیسرے عمل کی خاص تعداد کو نوٹ کر لیں، کیونکہ اگر تعداد میں غلطی ہوئی تو اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اس ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پورے 41 بار پڑھنا ہے، نہ 41 سے ایک بار زیادہ نہ ہی ایک کم۔ یہ 41 کی تعداد اس پورے وظیفے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس عمل کو کامیابی دینے والا سب سے بڑا چھپا ہوا راز ہے۔ جب آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھ کر اس لونگ پر پھونک ماریں گے تو اس میں غیبی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ان سب سے بڑا اور آخری سوال یہ ہے کہ اس ایک لونگ کو آخر میں گھر کی کس جگہ پر رکھنا ہے جہاں رکھتے ہی دولت کا سیلاب آ جائے۔ یہ آخری راز میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں، بس میرے ساتھ رہیے گا اور اگلے سٹیپ تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب اس ایک لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس لونگ پر آسمان کے مالک کا ایک ایسا مبارک نام پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل بالکل ادھورا اور نامکمل ہے۔ یہ مبارک نام اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی جان ہے اور اس عمل کو آسمان پر لے جانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، محرم کے اس مبارک مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر اللہ کا یہ خاص نام پڑھنے سے یہ لونگ ایک ایسا مقناطیس بن جاتا ہے جو دنیا کے کونے کونے سے رزق اور دولت کو آپ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ اس کے بعد پورے سال کا رزق، دولت اور کامیابی خود چل کر آپ تک آتی ہے۔ آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہوا آتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو میرے کہنے پر اس محرم صرف ایک بار پورے دل سے یہ عمل کر کے دیکھو، آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کی برکت پر ناز کریں گی۔ آئیے میں آپ کو اس لونگ پر محرم کے مہینے میں اللہ کے اس پاک نام اللہ الصمد کے وہ معجزات
اور اس کی طاقت کا اندازہ کرواتا ہوں۔ قرآن پاک پہ اللہ کریم فرماتا ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن پوری دنیا کی مخلوق، ہر انسان، ہر پرندہ، ہر جاندار اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اس کا محتاج ہے۔ جب آپ محرم کے ان مبارک اور پاک دنوں میں غم حسین کے اس مہینے میں اس ایک لونگ کو ہاتھ میں رکھ کر اللہ کو اس کی بے نیازی کا واسطہ دیتے ہیں تو آسمان کا مالک جوش میں آتا ہے۔ اس نام کا معجزہ یہ ہے کہ یہ آپ کو دنیا کے ہر انسان سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھوں سے محتاجی کی لکیروں کو مٹا کر وہاں غیبی مدد اور امیری لکھ دیتا ہے۔ اسلامی حوالوں اور علماء کے اقوال کے مطابق جب کوئی بندہ سخت ترین تنگی، قرض کے پہاڑ یا غموں سے گر جاتا ہے اور وہ یا سمد یا اللہ الصمد کا وظیفہ اپنا لیتا ہے تو اس کے رزق کے ایسے راستے، یعنی اس کے راستے میں کھڑی تمام دیواریں مٹی کے ڈھیر کی طرح گر جاتی ہیں۔ محرم کے مہینے میں اس لونگ پر اس پاک نام کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ یہ آپ کے گھر کے بچے کی قسمت کو چمکا دیتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، گھر میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت پریشانی رہتی ہے، تو یہ مبارک نام اس ایک لونگ کو دولت کھینچنے والی مشین بنا دے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ یہ وہ طاقتور حفاظت ہے جو پورا سال آپ کے بٹوے اور تجوری کو خالی نہیں ہونے دے گی۔ اب بہت غور و دھیان سے اس آخری مبارک نام کی خاص تعداد کو نوٹ کریں، اس پہ غلطی کی گنجائش بالکل نہ رہے۔ آپ نے سورہ کوثر کے فوراً بعد اسی ایک لونگ پر نظر رکھتے ہوئے پورے 70 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، نہ 70 سے ایک بار زیادہ نہ ایک بار کم۔ پورے 70 بار پڑھ کر آپ نے اس لونگ پر آخری پھونک مارنی ہے۔ دوستو، اس بڑے اور پاک عمل کی پوری اجازت کے لیے آپ کا اس چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آپ کا نام اپنی خاص دعاؤں میں شامل کر سکیں اور آپ کو اس عمل کی پوری برکت مل سکے۔ اب جب آپ کا یہ عمل پورا ہو چکا ہے تو اس تیار شدہ ایک لونگ کے دانے کا آخر میں کرنا کیا ہے؟ گھر کی کس جگہ یا خاص چھپی ہوئی جگہ پر اس کو چھپا کر رکھنا ہے جہاں رکھتے ہی رزق کا سیلاب آ جائے، وہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو کے سب سے آخری اور اہم حصے میں بتاتا ہوں۔ بس میرے ساتھ جڑے رہیے۔ دوستو، اب اس ویڈیو کے سب سے آخری اہم اور سب سے پاک حصے پر بالکل دل تھام کر بیٹھیے اور اپنی پوری توجہ میری طرف کیجیے۔ اب اس ایک لونگ پر آپ نے اللہ والوں کی کامیابی کا وہ چھپا ہوا راز پڑھنا ہے جس کے بغیر آپ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا، اس سٹیپ کو سکپ کر دیا، تو آپ کا یہ پورا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ اس ایک لونگ کے دانے پر آپ نے تیسرا کلمہ یعنی تیسرا کلمہ تمجید پڑھنا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، تیسرے کلمے کی فضیلت اور طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس میں اللہ پاک کی پاکیزگی، اس کی تعریف، اس کے ایک ہونے اور اس کی بڑائی کا ایسا نچوڑ چھپا ہے جو عرش کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ یہ جنت کے خزانوں میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر ایک لفظ کے بدلے جنت میں ایک بڑا درخت لگا دیتا ہے۔ اس بندے کے سارے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے پت جڑ کے موسم میں درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ جب آپ محرم کے اس پاک مہینے میں اس ایک لونگ کو ہاتھ میں رکھ کر تیسرے کلمے کا وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے رزق کے راستے میں کھڑی ہر قسم کی دیوار، ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی مایوسی مٹی کے ڈھیر کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ آپ کے اور آپ کی غریبی کے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اس کلمے کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ اپنی بے بسی کا اقرار کر کے اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں تو غیب سے کامیابی کے وہ راستے کھلتے ہیں جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے ہوتے۔ اب بہت غور سے دھیان سے اس آخری عمل کی خاص تعداد نوٹ فرما لیں۔ اس تعداد میں کامیابی کا اصل راز چھپا ہے۔ آپ نے اس ایک لونگ کے دانے پر تیسرے کلمے کو پورے 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 کی یہ تعداد کوئی عام تعداد نہیں ہے، یہ جنگ بدر کے غازیوں کی تعداد ہے، یہ فتح کی تعداد ہے، یہ جیت کی تعداد ہے، ہر مشکل پر کامیابی پانے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔
جب آپ پورے 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر اس لونگ پر آخری بار پھونک ماریں گے تو یہ عمل پورا ہو جائے گا اور یہ لونگ برکت کا ایک ایسا چشمہ بن جائے گا جو کبھی خشک نہیں ہوگا۔ دل سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے پاک گھرانے سے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا سے سچی محبت کرتے ہیں تو ابھی کے بھی کومنٹ سیکشن میں پورے احترام کے ساتھ حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ پتہ نہیں کس نصیب والے کے لکھے ہوئے اس پاک لفظ کی برکت سے ہم سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ہماری قسمت کا بند تالا کھل جائے۔ اب آئے سب سے بڑے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اس تیار شدہ مبارک ایک لونگ کا آخری میں کرنا کیا ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے؟ بہت غور سے سنیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو اس ایک لونگ کے دانے کو اپنے پرس یعنی والیٹ میں رکھیں یا جیب میں رکھیں۔ اگر آپ عورت ہیں تو اس کو اپنے بٹوے میں یا پھر ہینڈ بیگ میں حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس رہے گا، اس عمل کی سب سے بڑی اور خاص شرط بھی یہ ہے کہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس حفاظت سے پڑا رہے، اس کی ہرگز کوئی بے ادبی نہیں اور نہ ہی یہ گم ہونا چاہیے۔ جب تک یہ ایک لونگ کا دانہ آپ کے پاس حفاظت سے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مہنگائی، کوئی دشمن، کوئی دنیا کا مسئلہ آپ سے آپ کی کامیابی اور آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتا۔ پورا سال دولت آپ کے گھر میں ایسے برسے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو ہر طرح کی محتاجی سے دور رکھے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس بھائی کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔